اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام فیض کربلا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ سب کی خدمت میں خیر مقدم کرتا ہے، اور ساتھ ہی آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج یہ سلسلہ وار گفتگو کا یہ 5واں حصہ، اور ہمارے ساتھ آج علماء کرام جو شریک گفتگو ہیں، جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد رضا جعفری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور آپ کے ساتھ دوسرے مہمان علامہ قاضی احمد نورانی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین کرام، حکیم الامت شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا تسلسل اور ذبح عظیم تصور کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آپ امام علی مقام کی قربانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تسلسل سمجھتے ہیں، اور جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا، تو آپ امام علی مقام کی قربانی کو ذبح عظیم فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ محترم جناب علامہ قاضی احمد نورانی صاحب سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا۔ امام علی مقام کی جو قربانی ہے، جس طرح علامہ اقبال کا یہ شعر جو اس میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا تسلسل ہے، اور قرآن نے ذبح عظیم کہا تھا، تو ذبح عظیم امام علی مقام کی قربانی ہے، تو آپ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اللہ رب العزت نے حضرت بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، جبکہ بی بی سارہ سے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جہاں یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، ایک روایت کے مطابق 4000 اور ایک روایت کے مطابق 40,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے کوئی نبی اس وقت تک نہیں آیا، یہاں تک کہ اس نسل میں جناب عبد المطلب کے ہاں جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ کے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کرنے چلے، دنیا کی یادگار، دنیا کی عظیم ترین قربانی، کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چلے، اور بالکل جس وقت چھری چلانے والے تھے، اللہ رب العزت نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور اسے ایک میڈے سے تبدیل فرما دیا۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس قربانی کو اللہ نے قبول تو فرما لیا، لیکن یہ قربانی مؤخر کر دی گئی، اور اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے تشریف لائے، اور اب آخری نبی ہیں، آپ کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہیں، اس لیے وہ قربانی جو مؤخر کی گئی تھی اب اسے ادا فرمانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بے شک۔ اور اللہ رب العزت نے چونکہ خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اس لیے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی، آپ کے نسب سے جو پیدا ہوئی، وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئی، اور اس قربانی کو جو مؤخر کیا گیا ہے اسے ادا بھی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فرزند عطا فرمائے، انہوں نے اس قربانی کی تکمیل کی، اور ان میں جناب امام حسن نے سری شہادت پائی، اور جناب امام حسین نے وہ شہادت پائی
جو کہ اس شہادت کا تسلسل تھا، اس قربانی کا تسلسل تھا جسے انجام دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تیاری فرمائی تھی، اور قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے اس ذبح عظیم کو قبول فرمانے کے بعد مؤخر کر دیا۔ تو وہ قربانی جناب امام حسین نے میدان کربلا میں پیش کی، اور اس طرح پیش کی کہ وہاں تو صرف اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے چلے تھے، لیکن یہاں آل رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس عظیم قربانی کی مثال قائم کی کہ اس پہ زمین و آسمان بھی حیران ہے اور آج تک دنیا بھی حیران ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبلہ محمد رضا جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ ذبح عظیم امام عالی مقام کی قربانی قرار پائی، تو جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد منانا، خود قرآن مجید کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کہ تعظیم کرنا اس شعائر اللہ کا، ان میں یہ قربانی بھی شامل ہے، تو اس یاد کو تو تمام مسلمان مناتے ہیں، اور اس ذبح عظیم کی قربانی بھی اسی طرح منانا چاہیے کہ جس طرح حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد میں ہر سال پوری دنیا میں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس سے بڑی قربانی خود قرآن کی آواز آئی، اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ ذبح عظیم امام علی مقام نے پیش کی۔ تو جس طرح ہم اس قربانی کی یاد کو پوری دنیا میں مناتے ہیں، تو آیا اس قربانی کی یاد بھی اسی طرح منانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام علیہ السلام جس طرح سے قیام فرما رہے ہیں، اچھا قبلہ معذرت کے ساتھ بریک ہماری مجبوری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام فیض کربلا میں آپ کا خیر مقدم۔ سلسلہ وار گفتگو میں ہمارے ساتھ آج جو مہمان تشریف فرما ہے جناب حضرت قاضی احمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور جناب محمد رضا جعفری صاحب ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہے۔ اور بریک سے پہلے گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا، اور آپ سے جو سوال میں نے پوچھا تھا جس میں امام عالی مقام کی قربانی کی یاد کے حوالے سے، تو اس کی آپ وضاحت فرمائیے گا۔ آپ نے جو سوال فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی بھی یاد کیا اسی طرح سے منانی چاہیے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد لوگ حج کے موقع پر، اور جو حج پر نہیں جاتا اس قربانی کو سنت کے طور پر اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں انجام دیتا ہے، اس قربانی کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے پیغامات جو ہیں اس میں یہی ہے کہ جو تم ظاہری طور پر حیوان کو، جانور کو قربان کرتے ہو، نہ اس کا گوشت تم تک خدا تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا اخلاص ہے جو خدا تک پہنچتا ہے۔ اسی اخلاص پہنچنے کے جملے کے اندر ہی اس سوال کا جواب ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اس قربانی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اور مکمل یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے، وہ قیام وہ قربانی، یہ قیام یہ قربانی، لیکن وہاں پر فرزند رسول کا بچ جانا اور مینڈے کا آ جانا، لیکن یہاں پر خود فرزند رسول کا اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو جانا، لیکن ابد الآباد ہمیشہ اس دنیا میں آباد ہو جانا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنا وجود، اپنے فرزندان، اپنے اصحاب، انصار، بھائی سب قربان، گھر کا تمام چیز قربان کر دی، یعنی ماں جائے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ماں جائے نے، رسول خدا کے نواسے نے سب کچھ قربان کر دیا فقط اس لیے کہ میرے نانا کا دین بچ جائے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کی اسی طرح سے ہم احیا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دین محمدی پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ اگر ہم دین محمدی کے اصل اصول اور اس کی صحیح فروعات کو زندگی میں
اپلائی کر رہے ہیں اور حیات دے رہے ہیں، تو در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو نہ فقط عاشور میں بلکہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا کا ایک مصداق بھی بن جائے گا۔ ہمارا عمل، ہماری زندگی، ہمارے ایام، ہمارے لیالی، ہمارے دن اور رات اور تمام 24/7 امام حسین علیہ السلام کے قیام کی احیاء ہمارے لیے فقط عاشور کا دن یا عاشور کا وہ پورا دہیہ نہیں ہونا چاہیے، عشرہ فقط نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے سال بھر کے اندر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اسی طرح سے زندہ و اجاگر کرنا چاہیے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی بقا کے خاطر کہ جس دین پر ہم ہر روز خدا کی طرف سے مدعو ہیں، ہر روز اس پر عمل کرنے کے لیے کہ جس دین کی بقا کی خاطر حسین نے اپنا خون دیا، جو بالکل مر چکا تھا، جس کو احیاء بخشی ہے حسین نے اپنے خون سے، اپنے خون کے چھینٹے جسے دیے ہیں اور اسے آبیاری دی ہے۔ آج اگر اس دین پر ہم باقی ہیں اور اس کی اصل شکل کو قبول کرتے ہوئے اور اس کے اصل پر عمل کر رہے ہوں تو در حقیقت ہم ہر روز امام حسین، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اگر ہم انحراف پذیر ہو گئے ہیں، اگر ہم اس دین پر اس طرح سے عمل پیرا نہیں ہے جیسا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا ہمیں اس دین پر دیکھنا چاہ رہا ہے، تو پھر ہم در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے برعکس چل رہے ہیں۔ وہی دین کہ جس دین پر لوگ اس وقت بھی عمل پیرا تھے، ظاہری طور پر نماز بھی پڑھ رہے تھے، جو گزشتہ روز پروگرام ہوا یہاں پر جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام امت جد، ٹھیک، اپنے نانا کے امتیوں کے درمیان اصلاح کے لیے اگر قیام کر رہے ہیں تو یقیناً وہاں پر وہ عیوب، وہ نقائص، وہ کمیاں اس دین کے اندر دیکھ رہے تھے۔ آج ہمیں تحقیق اس چیز پر کرنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اسی طرح سے اگر ہم یاد کریں تو دیکھیں تو کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے زمانے تک اس دین میں کہاں کیا خامیاں تھیں جن کو برطرف کرنا چاہتے تھے امام، آج اگر ان کو ہم برطرف کرتے تو ہم نے قیام کو اسی طرح سے منایا ہے۔ علامہ صاحب، امام علی مقام علیہ السلام نے امت کو جگانے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو جگانے کے لیے پانی کی چھنٹیں ماری جاتی ہیں تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، لیکن امام علی مقام نے دیکھا کہ امت سو نہیں رہی ہے یا بے ہوش نہیں ہے بلکہ مر چکی ہے، یعنی وہ ضمیر مر چکا ہے، اور امام علی مقام نے پھر پانی کی چھنٹیں نہیں ماری ان کو، بلکہ اپنے خون دے کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خون آپ نے خدا کی بارگاہ میں قربانی کے طور پہ پیش کیا کہ امت جاگ جائے، یعنی امت سو چکی تھی تو اس کو جگانے کے لیے آج بھی اگر امت مسلمہ کو دیکھیں تو جس طرح بٹی ہوئی ہے، تقسیم بندی ہے امت کے اندر، قرآن جا بجا کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس کے باوجود آج امت کا یہ حال ہے کہ ہر طرف تقسیم بندی ہے۔ تو امام علی مقام کی قربانی سے، امام علی مقام نے جو قیام آپ نے کیا، اس میں یہ ایک امت کے لیے کہ امت کو جگانا ہوتا ہے۔ 50 سال کے اندر امت سو چکی تھی بلکہ ضمیر مر چکا تھا، ان کو جگانے کے لیے قربانی پیش کی۔ آج امت کا جو حال اس وقت موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس امت کو جگانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک آج دنیا میں جہاں جہاں حق و باطل کا معرکہ ہے، تو ایک طرف حق کا ساتھ دینے والے حسینی کردار ادا کر رہے ہیں اور دوسری طرف باطل یزید وقت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امت کی بیداری کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ امت اپنی صفوں میں موجود منافقوں کو پہچانے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے ماننے والوں کی کمر میں خنجر گھونپ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ابن الوقت ہیں، جو آج کے استعمار سے، سامراج سے ڈر کر اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ حق کو حق کہنے سے کترا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی امت میں وہ جذبہ باقی ہے، وہ جذبہ جو بدر و احد سے چلا اور کربلا تک پہنچا۔ فلسطین کے مسلمان 25 سال میں ایک نسل مکمل ہوتی ہے، 3 نسلیں قربان کر چکے ہیں۔ کشمیر کے مسلمان 3 نسلیں قربان کر چکے ہیں۔
لیکن فلسطین و کشمیر میں آج بھی وہ جہاد کا جذبہ باقی ہے، وہ استقامت باقی ہے۔ ان دونوں خطوں میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں ایک گھر میں ایک سے زائد فرد جامع شہادت نوش نہ کر چکا ہو، لیکن وہ آج بھی باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہیں شاید کہیں اور سے کوئی امداد ملتی ہو نہ ملتی ہو، لیکن واقع کربلا انہیں زندگی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں فیض کربلا، اور میں محمد رضا جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام عالی مقام نے جو قیام فرمایا اصلاح امت کے عنوان سے، اور دین میں جو تبدیلی ہو رہی تھی اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، اور آپ نے خود اپنے خطبات کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس کو روکنے کے لیے اٹھاؤں، تو امام علی مقام نے جو قیام کیا، اس کے بعد قربانیاں پیش کی، وہ انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے انسان کے وجود کے اندر، اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے، انقلاب میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے۔ کیا امام کی قربانی کے اثرات اس دنیا میں، اس دنیا کے لوگوں میں مرتب ہوئے؟ کوئی اثرات، کوئی انقلاب آیا امام کی قربانی سے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام علیہ السلام مدینہ کیوں ترک کر رہے تھے، وہاں کے جہاں مدینۃ الرسول کے زمانے میں، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں، اسی مدینۃ الرسول میں رسول اللہ کی گود میں امام علیہ السلام، امام علی مقام، اصحاب نبی خدا کے سامنے رسول خدا کی گود میں یہی نواسہ رسول ہوا کرتے تھے، کبھی شانے پر تو کبھی زانوں پر، اور محبت رسول خدا بنسبت امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور سننے والے احادیث رسول خدا کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ سنتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے محبت کا اظہار کس طرح سے کر رہے ہیں۔ ان تمام تر حالات کے باوجود بھی ایک حالت ایسی بھی آئی کہ جب 50 سال بعد امام حسین علیہ السلام کو مدینہ ترک کرنا پڑ رہا ہے، اور مدینہ ترک کر کے امام علیہ السلام رجب میں جب نکلے ہیں مکے کے لیے، اور مکے کو بھی ترک کیا اس لیے کہ اب حج کو عمرے میں تبدیل اس لیے کر رہا ہوں کہ خانہ خدا میں خون ریزی نہ ہو۔ معلوم چلا وہ خون ریزی جو مدینے میں ممکنہ تھی، اب وہ مکے میں ہونے والی تھی، اور اب مکے سے جب کربلا پیش آئی اور کربلا میں پہنچے اور تمام تر وہ واقعات عاشورہ پیش آئے، امام حسین علیہ السلام نے جو خون عطا کیا، اس کے اثرات آیا مدینے پر پڑے؟ کوئی اثر ہوا؟ یزید کے طرفداروں میں کوئی کمی آئی؟ فتح امام حسین علیہ السلام، اثر خون امام حسین علیہ السلام کوفے میں، کربلا میں، مدینے میں، مکے میں کچھ تبدیلیاں نظر آئیں یا نہیں آئیں؟ یقیناً بہترین طریقے سے بہت واضح تبدیلیاں پیش آئیں۔ وہی مدینہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام ترک کر کے نکل رہے ہیں، اسی مدینے کے اندر تاراجی ہے، مسجد نبوی پیش آ رہی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس زانی و شراب خور یزید کے ذریعے سے، یزید ملعون کے ذریعے سے۔ لیکن اس درمیان کیا لوگ سب یزید کے ساتھ ہو گئے؟ 30,000 کا وہ مجمع کہ جن کو قتل کیا گیا، اور جن کے الفاظ یہ تھے کہ ہم اب پہچان پائے ہیں کہ یزید کیا ہے، یزید کا ہم ساتھ مدینہ والوں نے یہ کہا، مدینے والوں نے یہ کہا، مدینے والوں نے یقیناً یزید کا ساتھ دینے سے ہاتھ اٹھا لیا، اور اپنی جان کو نثار کرنے پر ڈیسیژن لیا۔ ادھر سے کوفے کے اندر کیا مختار کا قیام کہاں سے شروع ہوا؟ اگر کوفے کے اندر تمام کے تمام لوگ امام کے مخالف ہو گئے تھے، تو اس شہادت کے بعد اتنے کم وقت کے اندر ایک یزیدی فوج کے ایک سپہ سالار کو اور سپاہیوں کو پکڑ کر لانے والا ایک واحد مختار تو نہیں تھا۔ مختار
مختار کے قیام کے ساتھ لوگ جو ان کے ساتھ منسجم ہونے لگے، یہ اثر خون امام حسین علیہ السلام ہے کہ ادھر مدینہ کی تاریخ بھی تبدیل ہو گئی اور کوفے کے لوگ بھی اپنے اس قیام کے لیے کہ جس میں اب یزیدی کردار رکھنے والوں کو قلع کما کیا جائے، اور جس نے جیسے جیسے شہید کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو، جس طرح سے یزیدیوں نے شہید کیا تھا، اس ہی طرح سے ہر مجرم کو پکڑ کر اس کے طریقے واردات کے مطابق اسے اس طرح کی سزا مختار نے دی، اور مختار کا اتنا بڑا حلقہ احباب اور ان کے طرفداران جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ جو تبدیلی آئی، یہ انقلاب آیا، یہ یقیناً خون حسین کا اثر ہے جو کوفے میں بھی نظر آیا، مدینے میں بھی نظر آیا، مکے میں بھی نظر آیا۔ بے شک صحیح فرمایا آپ نے۔ علامہ صاحب، امام علیہ السلام کی قربانی سے آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی قربانی بتا رہی ہے کہ دین بہت قیمتی ہے، اور جب بھی دین آپ سے قربانی مانگے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے دین بچانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مال کا خوف، جان کا خوف، اولاد کے چھن جانے کا خوف، یہ سب کچھ جو ہے عارضی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا دین قیمتی ہے، اور اس دین کو بچانے والے ہی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت بھی عطا فرماتا ہے اور ان کو بلند درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آخری سوال ہے کہ امام علی مقام نے کربلا کے اندر 8 محرم یعنی 9 محرم تک بار بار اپنا تعارف بھی کرایا، جو آپ کی شان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کہی تھی، فرمایا تھا، وہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو کس طرح آپ ان کے سامنے اپنا تعارف پیش کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مہم کے لیے بھیجتے تھے اصحاب کو، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے انہیں دین اسلام کی دعوت دینا، مارکے سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینا۔ اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے! تو جناب امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل فرما تھے، وہ سنت مطہرہ کو پورا کر رہے تھے کہ بار بار اپنا تعارف پیش کیا جائے اور ساتھ ساتھ دعوت دین دی جائے۔ بے شک یہ لوگ کلمہ گو تو ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر جو غلاف آ گیا ہے، یہ حق کو پہچان نہیں پا رہے، ان کے سامنے دعوت پیش کر دیا ہے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے، میدان حشر میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو صحیح راہ دکھائی نہ گئی، کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور آپ بار بار فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں وہی حسین ہوں کہ جس کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں وہی حسین ہوں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی عملی تفسیر تھے، اور پھر دین کے مکمل احیاء کا تذکرہ فرماتے، ان کو دعوت دین دیتے، انہیں بتاتے تم غلطی پر جا رہے ہو، تم سے لڑنے نہیں آیا۔ تو آپ کے تمام جو خطابات تھے وہ اصل میں ایک عظیم داعی کا انداز تھا، جو یہ بتا رہا ہے کہ دعوت دین دینے والے کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ میں محترم جناب قاضی احمد نورانی صاحب کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور میں ساتھی محمد رضا جعفری صاحب آپ کا بھی بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمارے ناظرین کرام مستفید ہوئے۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام کے بارے میں فرماتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات، کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے نور ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ یعنی اعلان فرما دیا کہ جو حسین کی کشتی میں سوار ہے، جو حسین کے ساتھ ہے، جو حسین کی پیروی کرتا ہے، وہ نجات پائے گا، اور جس نے حسین سے منہ موڑ لیا، جس نے امام حسین علی مقام کو چھوڑ دیا، سمجھ لیں کہ وہ نجات نہیں پا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہدایت کے چراغ ہیں، اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ امام علی مقام کی پیروی کرے، اور اگر اس کو نجات چاہیے تو وہ کشتی امام حسین میں سوار ہو۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام،
آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔